میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان سکے۔ بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ آپ ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جن کو ہمارے جیسے انسانوں نے لکھا ہو، کوئی ایک سطر بھی یہ نہیں بتاتی کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہمیں بھیجا کس نے ہے اور ہم آگے جا کہاں رہے ہیں۔ حالانکہ میری اور آپ کی زندگی کا اور پوری دنیا کے انسانوں، مردوں عورتوں کو زندگی کا سب سے اہم اور ضروری سوال یہ تھا اور ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو 5 برس کی عمر میں کچھ ہوش آیا کہ میرا ایک وجود ہے، میرا یہ نام ہے، میری یہ جگہ ہے، میری یہ قوم ہے۔ اس سے پہلے تو کچھ ہوش بھی نہیں تھا۔ آنے کا ارادہ نہیں تھا، ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ کہیں ہوں۔ پھر دنیا بڑی اچھی لگی، گھر، بہن بھائی، ماں باپ، دوست۔ پھر اچانک پتا چلا کہ یہاں کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلی موت 1961 میں دیکھی، 62 63 ایسا، میرے دادے کے چھوٹے بھائی، 5-6 سال میری عمر تھی۔ تو مجھے نیند نہیں آ رہی ڈر کی وجہ سے، یہ کیا ہوا؟ میں جانتا ہی نہیں تھا موت کیا ہوتی۔ اور اپنے گھر میں، اور وہ ہمارا دادا بڑا سردار آدمی تھا علاقے کا، تو ایک دم ایسے بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، بیٹھے بیٹھے یوں لڑک گئے اور ختم۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا۔ 2 سال پہلے پھر میرے گھر میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ میں حج پہ تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، میں نہیں تھا۔ ان کی میت پڑی تھی، رو رہے تھے گھر والے۔ میری بھتیجی، میرا چھوٹا بھائی، یہیں ڈاکٹر ہے، یہیں ہوتا ہے ڈاکٹر ہسپتال میں، کارڈیالوجسٹ۔ وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے، چاچی یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ 3 سال کی عمر اس کی، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کوئی ایسا منظر گھر میں دیکھا نہیں تھا۔ میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے فوت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مر گئی ہیں۔ پھر اس نے کہا مرنا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ عاجز آ گئی، کیسے سمجھاؤں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ وہ یہ سوئی پڑی، وہ تو یہ سوئی پڑی، یہ سارے کیوں روتے ہیں؟ یہ دادی اماں بولتی کیوں نہیں؟ یہ پہلا نشان ہے، لکیر ہے جو دل پر پڑی ہے، اور شیشے پر پڑی ہوئی لکیر جیسے نہیں مٹتی، دلوں پہ پڑے ہوئے داغ بھی نہیں مٹا کرتے۔ بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو واقعات، حادثات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن جب دلوں پہ پردے غفلت کے پڑ جاتے ہیں تو پھر تو انبیاء کا وجود دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملا کرتی۔ تو اب میں نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں نہیں آنا چاہتا، آپ چاہتے تھے، اس شکل میں چاہتے تھے، اس نسل میں چاہتے تھے، بے بسی کے ساتھ پتہ چلا کہ ہیں، اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ پھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں، جنازے بھی اٹھ رہے، قبریں بھی کھد رہی، اور چھوٹا اور بڑا کوئی قید پیر و جوان نہیں،
سارے ہی جا رہے ہیں۔ اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہو تو اس دنیا جیسی بیکار زندگی کوئی زندگی نہیں۔ یہ کیسے پاگلوں کا جہان ہے جو چھوڑ جانے والے جہان پر ایسی جان مار رہا ہو، اور یہ کیسے دیوانوں کا دیس ہے جو مٹ جانے والی دنیا پہ فخر کر رہا ہو۔ وہ کیسی نادانوں کی دنیا ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز پر خود فنا ہو رہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کوئی زندگی ہے موت کے بعد، ورنہ اس جہان جیسا کوئی فضول جہان نہیں اگر اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو۔ آپ غور نہیں کرتے، محنت کر 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 کے جب اس سے صلہ لینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے زندگی کی ڈور ساری لپٹ چکی ہوتی ہے، اور چند ہاتھ پیچھے زندگی کے سانس باقی ہوتے ہیں۔ دنیا کے 99% انسانوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب اپنی محنت سے کچھ لینے کا وقت آتا ہے تو زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی محنت کے نصف النہار پر ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کی شام ہو چکی ہوتی۔ جب اپنی کمائیوں کی صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی کی شام آ چکی ہوتی۔ تو بڑا ہی عجیب جہان ہے۔ تو اس گتھی کو عقل نہیں سلجھا سکتے۔ فہم موت کیا چیز ہے، اس کے سائنس کی علم میں 200 جواب ہیں۔ 200 جواب۔ موت کسے کہتے ہیں جناب؟ آئنسٹائن سے لے کر نیوٹن تک 200 جواب۔ موت یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ کوئی ایک جواب ایسا نہیں جو یہ دل کو تسلی دے دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ورنہ 200 جواب خود اس بات کی نشانی ہے کہ کہنے والے اپنی بات پہ خود پکے نہیں ہیں، ان کو خود شک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی نہ ہمیں یہ پتا ہے، اور موت کیسے آتی ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے، اور مر کے کہاں چلے جاتے ہیں نہ یہ ہمیں پتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، نہ ابتدا کا پتا ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، تو یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں یاد رکھنا، انسان کی جہالت ہمیشہ زیادہ ہوگی اور اس کا علم اس کی جہالت سے ہمیشہ کم ہوگا۔